بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا وأطاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلندترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام خالق کائنات پوری انسانیت آدمیت بشریت کو ایک عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ مل سکتا ہے مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن بن جاؤ. اب عزیزان محترم ابتدا میں پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ بقیت اللہ کون ہے. بقیت اللہ کسے کہا جاتا ہے؟
بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا سلطان ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جو فرزند کل ایمان ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جب دشمن ہمیں ڈراتا ہے، جب دشمن ہمیں ستاتا ہے، جب دشمن ہم پہ ظلم کرتا ہے تو ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے دشمن جتنا ظلم کرنا ہے کرتا رہ، جتنا ہمیں قتل کرنا ہے کرتا رہ، جتنا ہمیں ستانا ہے ستاتا رہ، مگر یاد رکھنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہماری امید ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ ہماری جان ہے کہ ہم دشمن کے سامنے آ کر کہتے دشمن ایک دن آئے گا، یاد رکھنا تو آج ہم پہ ظلم کر رہا ہے نا، تو آج ہمیں ستا رہا ہے نا، تو آج ہمیں قتل کر رہا ہے، کبھی یمن میں قتل کر رہا ہے، کبھی عراق میں قتل کر رہا ہے، کبھی لبنان میں، کبھی پاکستان میں قتل کر رہا ہے، تو مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں نابود کر دے، تو ہمیں لاوارث سمجھ رہا ہے، مگر دشمن سن لے، غور سے سن لے، ایک دن آئے گا جب اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگ چلو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو، کہ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔ دشمن جتنا تو ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر یاد رکھنا ہم بے وارث نہیں ہیں۔ تو بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہمارے وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات بڑی بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت میں جو آپ نے کہا نا بقیت اللہ امام زمانہ ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو غیر وارث سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں جو لاوارث کتاب ہو۔ اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں کہہ رہا ہے ثم استفینا ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، یہ کتاب کوئی بے وارث کتاب نہیں، اس کتاب کے ہم نے وارث رکھے ہیں، مگر جنہوں نے قرآن کو وارث سے نہیں سمجھا، کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بقیت اللہ امام زمانہ ہے، نہیں، یہ آیت تو قوم شعیب کے بارے میں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہے؟ ان کی بس غلطی یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کو یا خود سمجھنے کی کوشش کی یا ان سے سمجھنے کی کوشش کی جو بسم اللہ کی با کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ قرآن کو ان سے سمجھیں جو وارث قرآن ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر اللہ سورہ نحل میں کہہ رہا ہے دیکھو اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر وارث قرآن ہے۔ رسول خدا سے پوچھے یا رسول خدا یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اہل ذکر وہی اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت سے سیکھو، اہل بیت سے پوچھو، وارث قرآن یہ ہیں، ان کے در پہ آ کر قرآن کو سیکھو جو پوری رات گزر جائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے ابن عباس پوچھتے ہیں میرے مولا علی کیا بسم اللہ کی تفسیر ختم ہو گئی؟ کیا قرآن کی تفسیر ختم ہو گئی؟ تو مولا فرماتے ہیں ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھیں جو پوری رات گزر جائے تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، مگر بسم اللہ کی تفسیر بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر جب سمندر کو کوزے میں سمیٹنا چاہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں جو کچھ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، جو بسم اللہ کی با
با میں ہے، وہ با کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور سنو علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ یعنی اگر تفسیر کھولنا چاہیں تو پوری رات بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، لیکن اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہیں ایک بسم اللہ میں ایک نقطے میں خلاصہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اگر قرآن کو سیکھنا ہے، ان کے در پہ آنا پڑے گا۔ مگر ان کی غلطی کیا تھی؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ آیت میں جو بقیت اللہ آپ کہہ رہی ہیں امام زمانہ نہیں، انہوں نے کسی اور سے جا کے علم حاصل کیا قرآن کا، جو قرآن کی قاف کو بھی نہیں سمجھتے تھے، جو قرآن کی بے کو بھی نہیں سمجھتے تھے، جو بالکل قرآن سے جاہل تھے۔ قرآن کو ان سے سمجھنا ہے جو حقیقت میں قرآن کے وارث ہیں۔ اب قرآن کے وارث ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو قرآن کی جو آیات ہے نا، یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے کہ بھائی ایک زمانے کے لیے ہو، ایک خاص لوگوں کے لیے ہو، بس قوم شعیب کے لیے ہو۔ ہر آیت کے 70 باطن ہوتے ہیں۔ یہ وارث قرآن سمجھائیں گے کہ یہ آیت اس کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت اس کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت اس زمانے کے لیے بھی ہے، یہ آیت اس زمانے کے لیے بھی ہے، یہ آیت اس ہستی کے لیے بھی ہے، اس ہستی۔ یہ کون سمجھائیں گے؟ وارث قرآن۔ وارث قرآن نے ہمیں بتایا دیکھو قرآن میں کئی آیات ہیں، بعض آیات بہت آسان ہیں، کلیئر ہیں، بچہ سمجھ جائے گا۔ جیسے ظالم پر لعنت ہے، بچہ بھی سمجھ جائے گا، جھوٹے پر لعنت ہے، بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ جھوٹ بری بات ہے۔ مگر کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ حروف مقطعات ہیں، اگر ان کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ آؤ جو حقیقتاً وارث قرآن ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ان لوگوں کا جو بیچارے ظاہر قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور وارث قرآن سے تفسیر نہیں سمجھتے، کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، اپنے مومن تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حج پہ گئے تو وہاں ان کا ایک اندھے سے مناظرہ ہو گیا۔ ایک اندھا تھا جو آنکھ سے بھی اندھا تھا، عقل سے بھی اندھا تھا۔ اب جناب اس اندھے کے ساتھ مناظرہ کس بات پہ ہوا کہ اندھا کہنے لگا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علی والے نے کہا نہیں بھائی، مولا علی سے ہم نے سیکھا، اہل بیت سے ہم نے سیکھا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ مگر اندھے نے کہا بھائی قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 10، اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ میں کیسے انکار کروں؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے تو میں کیسے نہ مانوں؟ اب علی والا ایسے سمجھانے لگا کہ بھائی یہاں ید سے مراد، ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں ہے، یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے۔ جب ہم نے وارث قرآن سے پوچھا، جب وارث قرآن سے سیکھا، انہوں نے بتایا اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت ان سب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ مگر یہ اندھا، جیسے میں نے کہا بدن کا بھی اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا، کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا، جو ظاہر قرآن میں لکھا ہے اسی پہ عمل کروں گا۔ اب یہ شیعہ سمجھائے جا رہے، علی والا سمجھایا جائے دیکھو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ جا کر سمجھو جو علم اول ہیں، عقل اول ہیں، عشق اول ہیں، نور اول ہیں، دانا سبل ہیں، مولا کل ہیں، ان سے جا کر پوچھو جو وارث قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، ناطق قرآن ہے۔ تم ادھر ادھر سے جا کر تفسیر نہ سمجھو۔ مگر وہ اندھا بالکل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اب علی والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو قرآن کی تفسیر کو وارث قرآن سے نہیں سمجھے گا، قرآن کی تفسیر کو اہل بیت کے در سے نہیں سیکھے گا تو تمہیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس اندھے نے کہا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ علی والے نے کہا تمہیں نقصان یہ ہوگا کہ تم قیامت کے دن بھی اندھے آؤ گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو دنیا میں اندھا ہے نا، قرآن میں اللہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 72 میں کہہ رہا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا آئے گا۔ اگر تو ظاہر قرآن کو پکڑے گا تو یہاں تو ویسے ہی اندھا ہے، تو آخرت میں بھی کم بخت ہو کر اندھا ہی آئے گا۔ اب یہ اندھا پریشان ہو گیا، کہا اس میں میرا کیا قصور؟
بھائی میں اندھا اگر دنیا میں پیدا ہوا تو میں تو پیدائشی اندھا تھا، میرا اس میں کیا قصور کہ اگر میں دنیا میں اندھا تو آخرت میں بھی اندھا؟ علی والے نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر کہیں اور سے قرآن کی تفسیر لوگے تو دنیا میں بھی اندھے رہو گے، آخرت میں بھی اندھے رہو گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس اندھے کو کہنا پڑا کہ عجب بدبخت تھا میں، بھٹک رہا تھا ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے، علی کا در ہی کافی ہے میری رہبری کے لیے۔ اگر دنیا میں بھی بینا ہونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھوں کو نور آ جائے، اگر چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہارے کو نور مل جائے تو در علی پہ آ جاؤ۔ صلوات پڑھی بآواز بلند، محمد و آل محمد وعجل۔ دیکھیے ظاہر آیت کو پکڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت ساری آیات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں، حروف مقطعات اور کئی قسمیں ہیں۔ اب کون سمجھائے گا؟ جو وارث کتاب ہوگا، جو مصطفیٰ بندہ ہوگا، جو اہل ذکر ہوگا، جو اہل بیت رسول ہوگا، وہ سمجھائیں گے۔ یہاں اندھے سے مراد فزیکل اندھا نہیں ہے، یہاں اندھے سے مراد گمراہ ہے۔ جو دنیا میں گمراہ تھا، توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہاں پر بھی تباہ و برباد اور اندھا آئے گا۔ یعنی کہ جو بیچارہ دنیا میں فزیکل اندھا تو قیامت میں بھی اندھا۔ اسی طرح ہاتھ کے معاملے میں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں طاقت ہے۔ اب اسی طرح بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ہاں یہ قوم شعیب کے بارے میں بھی ہے، مگر پانچویں سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا، اول ما ینطق بہ القائم، سب سے پہلی چیز ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا کہے گا یہی آیت ہے، اسی آیت کی تلاوت کرے گا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور پھر کہے گا انا بقیت اللہ، میں ہی بقیت اللہ ہوں۔ دیکھیے اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، وارث قرآن بتا رہے ہیں کہ بقیت اللہ کون ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں۔ صلوات میں محمد عاجل کہ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ امام زمانہ ہے۔ اچھا اب بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ملے گا، مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن ہوتا کون ہے؟ یقیناً مومن کی بہت صفات ہیں، مگر ایک صفت مومن کی یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے۔ مومن وہ جس کا عقیدہ پاورفل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کی دلائل ان کو سکھا دیں کہ بیٹا تو جو ماتم کرتا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر کسی غیر نے پوچھ لیا تو میرا بیٹا فوراً جواب دے سکے، بھائی یہ جو بچی تم حجاب کرتی ہو اس کی کیا دلیل ہے، تو بچی فوراً حجاب کا ایک ریزن بتا دے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، منطق سے۔ بیٹا یہ جو تم روتے ہو مجلس میں اس پر کیا دلیل ہے؟ اکثر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ رونا بھی بدعت، نعوذ باللہ ماتم بھی بدعت، یہ آپ تو سنتے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ دیکھو مومن کون ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عقیدہ مضبوط اتنا ایمان زیادہ، جتنا ایمان زیادہ اتنا عقیدہ مضبوط۔ میدان جنگ خندق ہے، اللہ کے رسول نے کہا جب میرے مولا علی عمر بن عبدود سے لڑنے گئے، اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں جو تم میں سے میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ اب سارے بیچارے مسلمان دوڑے جائیں گے، علی کی جنگ کو دیکھیں گے، جب علی عمر بن عبدود کو فنار کریں گے پھر ہم دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے، جو دوڑ میں پہلے ہوگا وہ جنت میں پہلے ہوگا۔ اب سارے گئے مگر جو سب سے بڑا مومن تھا وہ گیا ہی نہیں۔ ہاں بھائی کون؟ سلمان فارسی۔ اے سلمان فارسی کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ سلمان فارسی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اگر سلمان فارسی سے پوچھا جائے سلمان فارسی یقیناً یہی جواب دیں گے، مجھے علی کی جنگ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے۔ میں کیوں جا کر جنگ دیکھوں؟
میرا عقیدہ مضبوط ہے، مجھے یقین ہے کہ علی ہی فاتح ہوں گے۔ دیکھیے جتنا ایمان زیادہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، اتنا عقیدہ مضبوط۔ انشاءاللہ ان مجالس میں 4-5 دنوں میں کوشش کریں گے اپنے عقائد کے متعلق بھی مختصر گفتگو کرتے ہوئے موضوع کی طرف بڑھیں، جو کہ آپ جان چکے ہیں، مہدوی گھرانہ۔ مہدوی گھرانہ کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ یعنی کہ جیسے باپ شیعہ ہے اسی طرح بچہ بھی شیعہ ہو، جیسے ماں شیعہ ہے اسی طرح بچی بھی شیعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب باپ تو بڑا نیک ہے، بڑا شیعہ ہے، بڑا عزادار ہے، بڑا نیک ہے، مگر بیٹا نماز تک نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ماں تو بڑی حجاب کرنے والی ہے، بڑی مومنہ ہے، مگر بچی حجاب نہیں کرتی، نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے۔ سنیے قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، ایک بہت نیک انسان لایا جائے گا، بڑا نمازی، بڑا نیک، بڑا عزادار، بڑا عاشق، اللہ اکبر، اتنا عاشق اور اتنا مومن اور نیک انسان ہوگا کہ فرشتے کہیں گے یہ تو پکا جنتی ہے، یہ تو پکا جنتی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، عاشق اہل بیت بھی تھا، نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، مگر اللہ کہے گا پھینک دو اسے جہنم میں۔ خدایا اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے تو کوئی مہدوی گھرانے کی امپورٹنس سنیے، خدایا یہ تو بڑا نیک تھا، نماز بھی پڑھی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، غیبت بھی نہیں کی، خمس بھی دیا، محب اہل بیت بھی تھا، کیونکہ جو محب اہل بیت نہیں ہوگا جتنی نمازیں پڑھے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھائی محب اہل بیت بھی ہے، نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، ہر چیز اس نے اچھی کی ہے، ہر برائی کو چھوڑا ہے، مگر خدایا پھر بھی جہنم میں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی ہاں یہ خود تو نماز پڑھتا تھا مگر اپنے بیٹے کو نماز نہیں پاتا تھا، خود تو روزہ رکھتا تھا مگر بیٹے کو روزہ نہیں رکھواتا تھا، خود تو عزادار تھا مگر بیٹے کو عشق حسین نہیں سکھایا، خود تو عاشق امام زمانہ تھا مگر بیٹے کو عشق امام زمانہ نہیں سکھایا، پھینک دو اسے جہنم میں۔ یہ بڑی خطرناک منزل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں مبتلا۔ آج یہی ہے، آج سے اسکول کھل گئے نا، پھر آپ لوگ انشاءاللہ یہی کریں گے، صبح سویرے بچوں کو اٹھائیں گے۔ اب تو مشکل سے بچے اٹھیں گے کیونکہ 6 مہینے گھر میں سوئے پڑے رہے تھے۔ ہاں بھائی، اب آپ بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، اسکول جاؤ، اٹھو، پیسے دیے ہم نے، گاڑی آنے والی ہے، بڑا زبردستی اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں، مگر کیا نماز فجر کے لیے بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں کہ بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو؟ آپ خود نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، مگر کیا اپنے بیٹے کو جس طرح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نماز تہجد کے لیے بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں اٹھاتے، یعنی آپ خطرے میں ہیں، یعنی ابھی آپ کا گھر مہدوی گھر نہیں بنا۔ مہدوی گھر وہ ہے جس میں بچہ عاشق امام زمانہ ہے، مہدوی گھر وہ ہے جس میں باپ اگر نماز تہجد پڑھتا ہے تو بچہ بھی نماز تہجد پڑھتا ہے، مہدوی گھر وہ ہے کہ جس میں اگر ماں حجاب کرتی ہے تو بچی بھی حجاب کرتی ہے۔ اب پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، بڑی نیک مومنہ خاتون جو سخت گرمی میں، بہت سخت ترین گرمی میں حجاب کرتی تھی، چادر پہنتی تھی۔ ہم مرد تو بڑی آسانی سے گھومتے ہیں نا، جو خواتین بیچاری گرمی میں چادریں پہنتی ہیں، سلام ہو ان مومنہ خواتین پر جو اپنے حجاب کا خیال کرتی۔ اتنی زحمتیں کرنے والی مومنہ جس نے نہ کبھی غیبت کی، نہ کبھی گناہ کیا، حجاب کا بھی خیال کیا، اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے تو پکی جنتی ہے، مگر اللہ کہے گا پھینک دے اسے بھی جہنم میں۔ خدایا یہ بڑی مومنہ تھی، سخت گرمی جس میں دوسری خواتین ٹی شرٹیں پہن کے گھومتی تھیں، یہ پوری چادر پہن کے گھومتی تھی، اتنی مومنہ تھی۔ آواز آئے گی ہاں یہ خود تو مومنہ رہی، یہ خود تو حجاب کرتی رہی، مگر اس نے اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھایا۔ خود با حیا تھی، خود نامحرموں کے ساتھ باتیں نہیں کرتی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا اس کی بچی کالج میں یا یونیورسٹی میں نامحرموں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ اے بیٹی تو بیوی زینب کی ماننے والی ہے، تو با حیا ہونی چاہیے، تو بیوی زہرا کی ماننے والی ہے، تمہیں با حیا ہونا چاہیے۔ ہاں خود با حیا تھی، خود نیک تھی، خود با حجاب تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا۔ مہدوی گھرانہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مہدوی گھرانے کی ایک پہلی صفت کیا ہے؟ مہدوی گھرانے میں ہر بچے کے دل میں مودت اہل بیت ہوتی ہے، عشق اہل بیت ہوتا ہے۔ آئیے یہ مودت اہل بیت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیجئے، اور ایسی مودت ہو، محبت نہیں کہہ رہا ہوں، مودت، محبت اور مودت الگ ہے۔ محبت کیا ہے؟ آپ کو بچے سے محبت ہے،
آپ کو بچی سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ آپ محبت کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری چیزیں قربان کرتے ہیں، صبح سے شام کام پہ جاتے ہیں، محبت کی خاطر تھکتے ہیں، بچوں کی محبت کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ جہاں محبت کی خاطر آپ ہر شے قربان کرتے ہیں، اور مودت کیا ہے؟ جہاں مودت کی خاطر ساری محبتوں کو قربان کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، بیٹا تمہارے دل میں مودت اہل بیت ہونا چاہیے، بیٹی تمہارے دل میں مودت اہل بیت ہونی چاہیے۔ محبت تو بالکل نارمل بات ہے۔ اگر میں آسان کر دوں مودت کو، مودت یعنی محبت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ، یعنی سب سے زیادہ محبت، یعنی دنیا میں بس اس سے پھر اور آگے محبت نظر نہیں آئے، اسے کہتے ہیں مودت۔ یعنی گویا جہاں محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ مودت ڈال دیجیے، اور ایسی مودت کہ آپ کا بچہ یہ کورونا کو دیکھ کر مجلس امام حسین کو چھوڑ نہ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کورونا سے ڈرے، اور جناب آپ پاکستان میں تو کم ہی نظر آیا، مگر باہر ممالک میں اکثر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کورونا سے ڈر کے مجلس امام حسین کو چھوڑ دیا لوگوں نے، امام بارگاہوں کو تالے لگا دیے کہ بھائی اس سال مجلس نہیں ہوگی۔ یہ تو محبت بھی نہیں کہلاتی، کیونکہ اگر کم سے کم محبت ہوتی تو مجلس میں آ ہی جاتا۔ مگر سنیے، یہ مودت اہل بیت دلوں میں آ جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ کیسے پتہ چلے میرے دل میں مودت اہل بیت ہے یا نہیں؟ بہت آسان طریقہ، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میرے دل میں مودت اہل بیت ہے یا نہیں، سب سے آسان طریقہ، کیونکہ ہمارا موضوع ہے مہدوی گھرانہ۔ اب دیکھیں، مودت میں نے کیا کہا؟ جس کے لیے آپ اپنی ساری محبتیں قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں، آپ سب کل ٹیسٹ کر کے آئیے گا جو کل دوبارہ آئیں گے، کہ بھائی چیک کریں میرے دل میں مودت اہل بیت ہے کہ نہیں۔ میں آسان ٹیسٹ دیتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو سخت ٹیسٹ بھی دوں گا۔ مودت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مودت کے لیے آپ نے قربانی دینی ہے، جان کی قربانی، پیسے کی قربانی، ہر چیز کی قربانی۔ نہ جان کی قربانی چاہیے نہ پیسے کی قربانی۔ ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، امام زمانہ کے لیے آج انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، کل کی مجلس رات کو 9 بجے ہوگی، تقریباً 23 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ ان 23 گھنٹے میں ایک کام امام زمانہ کے لیے کیجئے۔ آپ محبت میں تو اپنے بچوں کے لیے ہر کام کرتے ہیں نا، کہ بھائی اپنے بچوں کے لیے یہ چیز خریدوں، اپنے بچوں کے لیے وہ چیز خریدوں، جو ان کی خواہشات ہیں اس کو پورا کروں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت ہے۔ لیکن امام حسین سے اللہ نے کیا کہا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا محبت نہیں کہا، مودت کہا۔ مودت یعنی سب سے اعلیٰ مقام۔ ابھی وہ تو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس پہ گفتگو ہوگی کہ کیا کیا مودت میں آپ کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ میں بالکل بیسک ٹیسٹ دے رہا ہوں، آپ خود کو ٹیسٹ کریں۔ کیا کریں؟ کہ بھائی کل انشاءاللہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں 500 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھیں، اور مولا امام زمانہ کو تحفہ دیں، مولا امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ اب دیکھیے اس میں کتنا ٹائم لگے گا صلوات پڑھنے میں؟ تقریباً اگر آپ بہت فاسٹ پڑھیں تو آدھا گھنٹہ، تھوڑا ہماری طرح ہلکا ہلکا آہستہ پڑھیں تو 45 منٹ۔ یعنی میں اگر امام زمانہ کے لیے 45 منٹ دن میں ٹائم نہیں نکال رہا تو میں سمجھ لوں میرے دل میں ابھی محبت بھی نہیں۔ اچھا، میں کل پھر پوچھوں گا کہ جو پڑھ کے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تو وہ کل بھلی نہ آئیں، اور جو آ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ پڑھ کر آئیں۔ بھائی ٹیسٹ ہے نا۔ دیکھیے امام زمانہ سے ہم الاجل تو ہر روز کہتے ہیں نا کہ ہم مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہر روز کہتے ہیں الاجل آ جائیے۔ زبان سے کہتے ہیں مولا حسین اگر ہم کربلا ہوتے ہم اپنی جان دے دیتے، یہی ہے نا۔ مگر ابھی جان کوئی نہیں مانگ رہا۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ وہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، اور مہدوی گھرانے یعنی کہ اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں، بیٹا اٹھاؤ تسبیح۔ اور صلوات پڑھنے کے لیے شرط نہیں کہ آپ جانماز پہ بیٹھیں اور جناب ایک جگہ بیٹھے رہیں، نہیں، آپ نے تسبیح اٹھائی اور چلتے پھرتے اسکول جاتے، کالج جاتے، یونیورسٹی جاتے، کام پہ جاتے، 45 منٹ میں آپ نے آرام سے 500 مرتبہ صلوات پڑھ لی۔ اور اگر نہیں پڑھی تو خود کو جواب دیں کہ آخر میں نے کیوں صلوات نہیں پڑھی، یہ ہدیہ امام زمانہ کو کیوں نہیں دیا۔
حالانکہ میری زندگی کے لمحے لمحے میں مجھے امام کی طرف سے تحفے مل رہے ہیں. یہ جو سانس میں اور آپ لے رہے ہیں یہ امام کا تحفہ ہے. یہ جو اولاد اللہ نے عطا کی ہے امام کا صدقہ ہے. یہ پوری زندگی جو ہمیں مل رہی ہے امام کا صدقہ ہے. مگر اگر میں امام سے اتنے تحفے لینے کے باوجود امام کے لیے دن میں 500 مرتبہ صلوات پڑھنے کو تیار نہیں تو میں خود دیکھ لوں کہ بھائی میری محبت امام کے ساتھ کس لیول کی ہے, میں امام کا کتنا عاشق ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ صلوات جب آپ پڑھیں نا, صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور جب آپ اس پر عمل کریں گے فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا. امام زمانہ کو صلوات کی ضرورت نہیں. ہاں امام کو خوشی ہوگی کہ میرے چاہنے والوں نے مجھے تحفہ دیا, مگر امام کو ضرورت نہیں, بلکہ فائدہ آپ کو ہوگا. حل نے تحفہ بھیجا, امام کے لیے آپ نے تحفہ بھیجا تو امام فوراً آپ کو احسان کریں گے. مولا فوراً احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے. آپ شاید 500 صلوات بھیجیں مگر مولا اتنا عطا کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک واقعہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک واقعہ اور زحمت تمام کہ جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں, جب آپ امام کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ تو پھر بھی شیعہ ہیں. اب سنیے, ایک سنی شخص ہے, اصفہان کا رہنے والا, ایران کا رہنے والا, نام ہے عبد الرحمن, اور یہ امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے کا رہنے والا ہے. آل محمد وعجل فرجہ. کہتا ہے میں بڑا بزنس مین تھا, بینک کرپٹ ہو گیا, میرے پیسے ضائع ہو گئے, تو میں سنی تھا, میں نے سوچا میں سامرا جاؤں گا متوکل کے پاس. متوکل اس زمانے کا بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا. کہا میں متوکل کے پاس جاتا ہوں, اس سے جا کے مدد لوں گا, قرضہ لوں گا, آخر میں بھی سنی وہ بھی سنی تو ہمیں مدد کرے گا. کہتا ہے میں سامرا پہنچ گیا تو میں نے دیکھا متوکل کے محل کی طرف میں جا رہا تھا. میں نے راستے میں دیکھا بڑا رش ہے, کچھ فوجی ایک شخص کو لے کر جا رہے ہیں متوکل کے محل میں, اور راستے میں لوگ سب تماشا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے, اتنا رش کیوں ہے, میں متوکل کے محل میں جانا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا آج تو نہیں جا سکے گا. میں نے کہا کیوں؟ لوگوں نے کہا کیونکہ متوکل نے فرزند رسول امام علی النقی کو اپنے پاس بلایا ہے. اس نے کہا میں نے کبھی فرزند رسول کو دیکھا نہیں تھا. میں لوگوں کے بیچ میں سے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک نورانی خوبصورت جوان ہے. جیسے میں نے اس نورانی چہرے کو دیکھا اور لوگوں سے سنا یہ فرزند رسول ہے, یہ سید ہے, یہ اولاد زہرا ہے. آخر سنی تو تھا مگر بیوی زہرا سے محبت تھی, اہل بیت سے محبت تھی. اور پھر مجھے معلوم تھا متوکل ظالم بادشاہ ہے. اچانک میں نے دیکھا یہ سید کو فوجی لے کر جا رہے ہیں. تو سنی کہتا ہے میرے دل سے ایک آواز نکلی, کہیں ایسا نہ ہو کہ متوکل اس اولاد رسول کو قتل کر دے. اچانک ایک خوف سا میرے دل میں آیا. حالانکہ میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام ہیں, یہ کون ہے, کچھ نہیں, معرفت نہیں تھی. وہ اتنا ابھی سنا یہ کون ہیں, اولاد رسول ہیں. اتنا سنا کہ یہ ایک سید ہیں اور فوجی لے کر جا رہے تھے, متوکل کے پاس لے کر جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سید کو قتل کر دے, سید کو شہید کر دے. سنی کہتا ہے عبد الرحمن, کہتا اس وقت وہیں میں نے دعا کی, میرے اللہ تو تو جانتا ہے میری حاجت کیا ہے. میں بینک کرپٹ ہو چکا ہوں, میری حاجت پیسہ ہے, میری حاجت تجھ سے یہ ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے. مگر میرے اللہ ابھی میں اپنی حاجت واپس لے رہا ہوں, میری حاجت کو قبول نہ کر, میری حاجت کے بدلے میں اس سید اولاد رسول کو بچا دے کہ متوکل انہیں قتل نہ کرے, متوکل انہیں شہید نہ کرے. یعنی امام کے حق میں دعا کی, وہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کل 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں. کہا میں نے یہ دعا کی اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا دوسروں کی طرح. کہا امام ہمارے سامنے سے گزرے, میرے قریب آئے اور کہا اے عبد الرحمن تم نے جو ہمارے لیے دعا کی اللہ نے قبول کر دی. اندازہ لگائیے, جب آپ امام کے لیے دعا کریں اور اللہ وہ دعا قبول کرتے, اس سے بڑی چیز کیا چاہیے.
یہ ہے مہدوی گھرانہ کہ آپ بھی صلوات پڑھیں، آپ کا بچہ بھی صلوات پڑھے، گھر کا ایک ایک فرد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھے۔ اور پھر سنیے میں نے کیا کہا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب کیا ہوتا ہے، عبد الرحمن کہتا ہے سید میرے قریب آئے، کہا تو نے جو ہمارے لیے دعا کی وہ تو قبول ہو گئی، مگر بدلے میں تم نے ہمارے لیے ایک دعا کی، ہم تمہارے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کہا کیا مولا؟ مولا نے فرمایا ایک دعا ہم یہ کرتے ہیں تمہاری مالی مشکل ختم ہو جائے گی، دوسری دعا یہ کرتے ہیں تمہاری عمر بہت لمبی ہو جائے گی، تیسری دعا یہ کرتے ہیں تمہیں بہت زیادہ اولاد ہوگی۔ اب عبد الرحمن جب یہ واقعہ سناتا ہے نا، اس وقت وہ 70 سال کا تھا، اور امام علی نقی بھی شہید ہو چکے تھے، امام حسن عسکری بھی شہید ہو چکے تھے۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں ابھی تک ملینر ہوں، اور اللہ نے مجھے امام کی دعا سے 10 بیٹے عطا کیے۔ دیکھیے وہ شیعہ بھی ہو گیا بعد میں، سنی بھی جب مولا کے لیے دعا کریں تو مولا فوراً عطا کرتے ہیں۔ تو اب یہ ٹیسٹ ہے مودت کا، سب سے پہلا ٹیسٹ مہدوی گھرانے کی پہلی صفت کہ کیا جناب اپنے بچوں کو عاشق امام زمانہ بناؤ، اور ایسا عاشق جیسا حبیب ابن مظاہر اپنے زمانے کے امام کا عاشق تھا، ایسا عاشق جیسا جون اپنے امام زمانہ کا عاشق تھا کہ امام کے لیے ہر شے قربان کر دی۔ محبت اور مودت کا فرق سنیے۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا آپ کو بچوں سے محبت ہے نا، تو کربلا کی ماؤں کو بھی اپنے بچوں سے محبت تھی۔ کیا آپ سمجھتے صرف آپ کو اپنے 6 مہینے سے محبت ہے؟ نہیں، رباب کو بھی اپنے 6 مہینے کے اصغر سے محبت تھی، مگر بی بی رباب نے کہا حسین مجھے تجھ سے مودت ہے، مجھے اصغر سے محبت ہے، میری جان ہے، میرا بچہ ہے۔ کون سی ماں برداشت کرے گی کہ بچے کے گلے پہ تیر لگ جائے؟ مگر حسین سے مودت ہے، اصغر حسین پہ قربان ہے۔ علی اکبر کی ماں، جوان بیٹا شبیہ پیمبر، یا حسین مجھے اکبر سے محبت تو ہے، مگر حسین مجھے تجھ سے مودت ہے، میرا اکبر تجھ پہ قربان۔ کیا بی بی زینب کو اونو محمد سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، مگر کہا اونو محمد تم سے مجھے محبت ہے، حسین سے مجھے مودت ہے، حسین پہ اونو محمد قربان۔ آئیے ان چند دنوں میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنا دیں، جس کی پہلی صفت آج آپ نے سنی۔ مہدوی گھرانے کی پہلی صفت کیا ہے؟ مہدوی گھر وہ گھر ہے جس میں بچے بچے کے دل میں مودت اہل بیت ہو۔ آپ کا کل کا ٹیسٹ انشاءاللہ دیکھیں کتنے مومنین، کتنے بچے، امید ہے کہ سارے مومنین ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہم نے 500 مرتبہ صلوات پڑھی۔ لیکن یاد رکھیے میں نے کیا کہا، صلوات پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صلوات فضائل کا جملہ ہے تو وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے۔ کیسے؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مولا کا جلد ظہور فرما جو جب آئے گا ان ظالموں سے انتقام لے گا جنہوں نے ننھی سکینہ کو تماچا مارا۔ وعجل فرجہم یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیں جنہوں نے سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی۔ وعجل فرجہم یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیں جنہوں نے ہائے زینب کے سر سے چادر ہائے چھین لی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہے اور بلند آواز سے السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین۔
شرما رہے ہو، تمہارے مولا کا نام ہے، سینوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں حرم مولا حسین میں ہو، ایک ہاتھ ذریعہ مولا حسین میں ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، اور زبان پر یہ جملہ ہے، السلام علی الحسین وعلی، سب ملتے وعلی اولاد الحسین وعلی، ایک بار پھر بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین، ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے، میرے مولا یا حسین جان، 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 بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا میرے مولا، عزادارو میرے مولا حسین کی ولادت کا وقت تھا، اللہ کے رسول کے پاس جبریل آیا، اللہ کے رسول کو کچھ خبر بتائی، اللہ کے رسول زار و قطار رونے لگے، بی بی زہرا نے آ کر پوچھا بابا ولادت کے دن تو رویا نہیں جاتا، ولادت کا دن تو خوشی کا دن ہے، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا جو جبریل نے مجھے بتایا ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی روئیں گی، بابا جبریل نے کیا بتایا ہے؟ اللہ کے رسول رو رو کے کہتے ہیں زہرا جبریل نے مجھے بتایا میرے نواسے حسین کو میری ہی امت دو نہروں کے درمیان مگر پیاسا شہید کرے گی۔ جیسے ماں نے سنا ماں کا دل تڑپ گیا، بی بی زہرا بھی رونے لگی، رو رو کے بی بی زہرا پوچھتی ہیں بابا جب حسین مارے جائیں گے کیا ماں رونے کے لیے موجود ہوگی؟ فرمایا زہرا آپ نہیں رہیں گی۔ بابا کیا علی حسن موجود ہوں گے؟
فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو بی بی زہرا نے گھبرا کے پوچھا بابا تو میرے حسین پہ کون روئے گا؟ شاید اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا نہ گھبرا، اللہ ایک قوم بنائے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے اکبر کو روئیں گے، جس کی عورتیں زینب کی مظلومیت کو روئیں گی۔ بی بی زہرا فرماتی ہے بابا تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں تب تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک حسین کے رونے والے نہ چلے جائیں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے بلند آواز سے یا حسینو یا حسینو، نہ شرماؤ، بلند آواز سے یا حسینو یا حسینو۔ عزادارو سادات پہ ایسا وقت آ گیا، وہ بیویاں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، ہائے وہ بازاروں میں لائی گئی۔ بازار کا منظر ہے، مولا سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ظالم پتھر پھینک رہے ہیں۔ ایک مومن کا جائے میری نظر ایک قیدی پہ پڑی، ایسا قیدی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار تو۔ میں نے سوچا قریب جاؤں قیدی کو سلام کروں، جب میں نزدیک آیا میں نے کیا دیکھا، قیدی کی گردن اور ایک چھوٹے بچے کی گردن ایک چھوٹی رسی سے بندھی ہے۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے باقر کی آواز آتی ہے بابا رسی چھوٹی ہے گلا گھٹ رہا ہے۔ عزادارو غم حسین میں خدا را گھٹ گھٹ کے نہ رو۔ امام صادق فرماتے ہیں لوگو میرے دادا حسین کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے بین کر کے روتی ہے۔ ویسے جب بھی غم حسین میں آیا کرو کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ مومن کا ٹائم میں قریب آیا میں نے قیدی کو سلام کیا، قیدی نے کہا اے مومن پھر دوبارہ سلام کر۔ میں نے سلام کیا اور میں نے پوچھا اے قیدی
کیا کبھی کسی نے تمہیں سلام نہیں کیا؟ قیدی نے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا کے بعد جو قریب آیا کسی نے پتھر مارا، کسی نے کہا یہ باغی ہے۔ مومن کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اے قیدی تم نے بڑی بات کر دی، آپ نے کہا اللہ آپ پہ سلام کرتا ہے، اللہ تو میرے مولا حسین پر سلام بھیجتا ہے۔ اے قیدی کیا مولا حسین کو جانتے ہو؟ مولا سجاد نے فرمایا جیسا میں حسین کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ مومن نے کہا اے قیدی اگر حسین کو جانتے ہو ذرا بتا حسین کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے، حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے۔ مومن کہتا ہے مگر قیدی تم نے حسین کے بڑے بیٹے کا نام نہیں بتایا۔ مولا نے فرمایا مومن دعا کرو حسین کا بڑا بیٹا مر جائے۔ مومن نے کہا اے قیدی میرے مولا کو بددعا تو نہ دے۔ مولا نے فرمایا سہیل نہیں پہچانا آنا علی ابن الحسین، میں حسین کا بڑا بیٹا ہوں۔ اچانک سہیل کی نظر مولا کے پیچھے کچھ خواتین پہ پڑ گئی۔ سہیل نے پوچھا مولا کیا یہ آپ کی کنیزیں ہیں؟ مولا نے فرمایا آنکھوں کو بند کر لو یہ نبی زادیاں ہیں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے ماتم کرو، امام زمانہ کو بلاؤ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، سب مل کے یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے نہ شرمائیے، 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل، بلند آواز سے اللہم اجل۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ ان ننھے بچوں کے ننھے ہاتھوں کا جس میں ظالموں نے رسیاں پہنائی تھی۔ عزادار و ظالموں نے ایک رسی مولا سجاد کی گردن میں ڈالی تھی، اسی رسی سے بیویوں کے ہاتھوں کو باندھا تھا، اسی رسی سے ننھے بچوں کی گردن
گردن کو باندھا تھا، ننھے بچے چل چل کے گر جاتے تھے، جب بچے گرتے تھے ظالم دادیانا مارتے تھے۔ میرے اللہ ننھے بچوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم میرے اللہ تجھے امام زمانہ کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے گھرانے کو مہدوی گھر بنا۔ میرے اللہ تجھے بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے گھرانے کو مہدوی گھر بنا۔ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں امام زمانہ کی مودت نصیب فرما۔ جو بیمار بحق بیمار کربلا اسے شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہے بحق مشکل کشا والی اس کی مشکلات کو دور فرما۔